السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد مشکات المصابیح کا یہ ایپیسوڈ نمبر 33 ہے، 33واں سبق، اور اس میں آج کی سبق کے حوالے سے جو ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ 3153 سے 3164 ہیں۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب، دیکھتے ہیں پہلی حدیث ہمارے پاس کون سی ہے۔ یہ حدیث 3153 یہ ہمارے پاس حدیث ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ۔ اور نکاح، کتاب النکاح کے بارے میں یہ حدیث جو کتاب النکاح کے ذیل میں باب آ رہے ہیں اس میں یہ حدیث ہے وان محمد بن حاطب الجمحی، محمد بن حاطب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی وہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام، حلال اور حرام کے درمیان فاصلہ، حلال اور حرام کے درمیان فاصلہ کرنا، فرق کرنا، کیا چیز؟ الصوت وہ آواز ہے، والدف اور دف کا بجانا ہے، فی النکاح نکاح کے دوران، نکاح کے موقع پر۔ تو نکاح کے موقع پر ظاہر ہے کہ یہ بھی مطلوب ہے کہ نکاح کو مشہور کیا جائے، عام و خاص جو ہیں قرب و جوار کے خاص پر لوگ مطلع ہوں کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ اس بندھن میں بندھ گئے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اور یہ جو ولیمہ ہوتا ہے یہ بھی اس ایک قسم کی تشہیر کے لیے، جہاں برکت بھی ہے کھانا کھلانا، وہاں یہ اطلاع دینا بھی مقصود ہوتا ہے کہ قرب و جوار کے لوگ، ہمسائے، رشتہ دار یہ جان لیں۔ تو اسی طرح صوت اور دف یعنی دف کا بجانا نکاح کے موقع پر یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، فصل ما بین الحلال والحرام۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ جو نکاح ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے ہمارے حال پر، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے نکاح ہوتے ہیں جو چھپ چھپ کر لوگ کرتے ہیں، یا بھاگ کر لڑکی اور لڑکا وہ ہیں وہ نکاح کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ اپنا ان کے بغیر گواہوں کے وہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں ان کے پیچھے کیا اللہ کی نافرمانی کا فرما ہوتی ہے، اس لیے وہ چھپتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا کہ تشہیر کیا جانے والا نکاح جو ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور شروط پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دوسرے کی تو تشہیر ہو ہی نہیں سکتی، نہ وہ کر سکتا ہے جو کہ جس کی بنیاد گناہ ہو۔ تو اس لیے اس کی بھی اہمیت ہے۔ حدیث کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے، اور باقی معاملہ جو ہے اس کا موضوع کلیئر ہے۔ آگے اگلی حدیث ہمارے پاس 3154 عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت وہ کہتی ہیں کانت عندی جاریۃ من الانصار، میرے پاس ایک انصار میں سے ایک لڑکی تھی، انصار قبیلہ میں سے، وزوجتها تو میں نے اس کا نکاح کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو الا تغنینا، عائشہ تم نے کیا کچھ گانے کا بھی انتظام کیا ہے؟ کچھ شعر و اشعار کہنے کا یا مراد ہوگا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو گانا بجانا یا اس طرح کا کام اس سے وہ بہت تھی، مبرہ تھیں۔ تو تغنین سے مراد ہے الا تغنینا، کیا تم نہیں کوئی شعر کا انتظام کرتی، یا کیوں نہیں کرتی؟ الا تغنینا، کیوں نہیں تم کوئی اشعار کہنے کا کوئی انتظام و اہتمام کرتی؟ ویسے ہی اس بیچاری کو بیاہ دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ فإن هذا الحي، تو بے شک یہ جو قبیلہ ہے بستی الحیہ من الانصار، انصار کی، جس کا تعلق جس بچی کا تعلق تھا لڑکی کا جس کو بیایا ہے، یا جہاں اس کو تو نے بیایا ہے، یہ انصار کی جو بستی ہے، یحبون الغنا، یہ کچھ قبیلے ایسے ہیں
یا یہ لوگ ہیں جو کہ گانے کو پسند کرتے ہیں، یعنی اشعار وغیرہ کہنا پڑھنا ایسے موقع پر. تو یہ بھی ایک عزیز طلبہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ ایونٹ تو ہوتا ہے خوشی کا، یہ بھی ایک ہمارے دین میں اسلام میں گنجائش رکھی گئی اس بات کی کہ ایسے موقع پر اچھے اشعار کہہ لیے جائیں، کوئی ہلکی پھلکی تف بجا لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل مقصود اس سے یہ بھی زیادہ تر ہے کہ اس سے تشہیر ہو جاتی نکاح کی ان چیزوں سے. جیسے کہتے ہیں کہ آج کم از کم ایک گولا جو ہے وہ پھینک دیا جائے جب بارات پہنچے، تو ایک گولا وہ اشعار ہوتا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں اور آپ اپنا انتظام کر لیجئے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، یا محلے والے بستی والے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے رشتہ داروں کو کہ بارات فلاں کی آ گئی ہے. تو یہ بھی ایک مقصود ہے، مطلوب ہے. کوئی اور اس کے متبادل چیز ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے، اگر گولے کا انتظام نہ ہو تو تھوڑا سا ڈھول بجایا جا سکتا ہے، جیسے تف بجائی جا سکتی ہے. تو صرف اس حد تک کی ناچنے گانے کے لیے نہیں. روا ابن حبان فی صحیح، امام ابن حبان اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا اس حدیث کو. تو یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے حسن ہے، صحیح ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں اس کے شواہد بھی ہیں. اس حدیث کے آخر میں بھی اصل نسخے میں مشکات کے جگہ خالی تھی، تو باقی بعد جو نسخے ہیں ان میں جو حاشیہ دیا گیا اس حدیث پر، اس میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، روا ابن حبان فی صحیح ہے ہی. ٹھیک ہو گیا جی، جس طرح یہاں ہے روا ابن حبان فی صحیح، اور اصل میں یہ جگہ خالی تھی، یہاں مخرج کا ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں کسی نے تحقیق کی اور اس میں یہ خالی جگہ جو ہے فل اپ کر دی. تو اشعار سے مراد جو شرکیہ مواد، یعنی اشعار یہاں مراد ہے نا، جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا تغنین عائشہ، تم نے کوئی گانے کا یا کوئی شعر پڑھنے کا انتظام کیوں نہیں کیا. تو یہ کلیئر ہے کہ اشعار سے مراد جو شرکیہ مواد اور ہجانی کیفیات سے پاک ہوں. نیز ان اشعار سے آس پاس کے لوگوں میں نکاح کی تشہیر بھی مقصود ہو تو پھر یہ جو ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، اس حد تک ہلکا پھلکا کام ہو. آگے ہم آتے ہیں حدیث کی. نیکسٹ حدیث ہے 3155 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انکحت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذات قرابت لها من الانصار. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انکحت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کروایا، شادی کروائی، ذات قرابت لها، اپنی ایک رشتہ دار کی، من الانصار، جو انصار میں سے جس کا تعلق تھا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو آپ نے فرمایا اہدیتم الفتاة، قالوا نعم. تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے جو بچی ہے لڑکی اس کو آپ نے کیا بھیج دیا، رخصت کر دیا ہے. اہدیتم الفتاة، قالوا، کہنے لگے آگے سے جو گھر والے ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں. قال، آپ نے فرمایا ارسلتم معها من تغنی، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی ایسا بھی بھیجا ہے جو کہ کچھ اشعار وغیرہ بول لے یا پڑھ لے یا پڑھ سکتا ہو. قالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا، نہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانصار قوم فی غزل، کہ انصار جو قوم ہے نا وہ ایسی ہے کہ ان میں کچھ شوق ہے اپنا کچھ اشعار کہنے کا، شعر و شاعری کا، کو گانے کا. تو فلو باس تم ماہ من یقول ہو، تو اگر آپ تم بھیج دیتے ان کے ساتھ، یعنی اس لڑکی کے ساتھ جس کا نکاح ہوا ہے انصار میں، تو اگر تم بھیج دیتے اس کے ساتھ من یقول، جو کم از کم یہ اتنے الفاظ ہی کہہ دیا کرتا، ان کے ساتھ جا کر کہتا اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم. ہاں جی، اتیناکم، ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، ہاں جی، فحیانا، ہمیں بھی مبارک ہو، وحیاکم، اور تم کو بھی مبارک. اس قسم کے دیکھو نا یہ شعر ہیں ہلکے پھلکے سے، اور اس میں دعائیہ الفاظ کلمات بھی ہیں، اور کوئی ایسے
الفاظ نہیں جو کہ شرع کے خلاف ہوں یا ہیجانی کیفیات پر مشتمل ہوں، تو اس قسم کے ہلکے پھلکے اور ساتھ ہلکی پھلکی تف اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رواہ ابن ماجہ سے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث 3155 یہ سند تو ضعیف ہے، اس لیے اس میں ابو زبیر عنان ہے، جبکہ اصل حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، اور حدیث میں الفاظ اتیناکم فہیانا وہیاکم کا ترجمہ نوٹ کر لیجئے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اپنی اس سند کے ساتھ جو یہاں ان الفاظ میں یہ ضعیف ہے، باقی اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے، اور یہ الفاظ بھی موجود ہیں اتیناکم فہیانا وہیاکم۔ آگے حدیث طلبہ ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 3156 3156 ون سامورہ تھا، حضرت سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ممرات زوجہا ولیان، جون سی عورت یا جس عورت کی شادی کر دی دو ولیوں نے، ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم دو ولی ہیں، سرپرست دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ولی ہوں فہی للاول منہما، تو ان دونوں میں سے جس نے پہلے ولی بن کر اس کی ولایت کی نکاح کے لیے، تو اس کو معتبر کیا رکھا جائے گا یا اس کا اعتبار ہوگا کہ یہ ولی اس کو ولی صحیح شمار کیا جائے گا۔ ومن باع بیا من رجلین فهو للاول منہما، تو اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک کے بجائے دو آدمیوں کے پاس ایک ہی سودے، وہ دو آدمیوں کے ساتھ سودا طے کر لیتا ہے، ایک ہی مال کا دو آدمیوں کے ساتھ سودا طے کر لیتا ہے مالک، تو اب بیع جو ہے وہ صحیح ہوگی اس کے حق میں جس سے اس نے پہلے ابتدا کی ہوگی، پہلے جو ان میں سے ہوگا، ظاہر ہے کہ دو ہیں ان میں سے ایک سے پہلے ہوگا، ایک وقت میں دونوں تو نہیں ہو سکتے، تو دو آدمیوں سے جس کے ساتھ وہ پہلے بیع کرے گا، معاملہ کرے گا، تو وہ بیع اسی کے لیے ہوگی، اسی کے حق میں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ جو پہلی حدیث کے پہلے الفاظ ہے نا، یہ ممرات زوجہا ولیان فہی للاول، تو للاول سے مراد وہ ہے جو قرابت داری میں اول ہو، یہ نہیں ہے کہ پہلے اگر نکاح کیا ہے چچا نے اور بعد میں ولی بنا ہے باپ، تو چونکہ پہلا چچا ہے لہذا چچا کوئی ولی شمار کیا جائے گا اور باپ کو اگنور کر دیا جائے گا، نہیں، للاول سے مراد یہاں معتبر یہی ہے صحیح رائے کہ جو ان دونوں میں سے قرابت کے لحاظ سے قریبی ہوگا، اگر باپ ہے تو باپ ولی بالاولیٰ ہے چچا کی بجائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ایک بھائی ہے اور ایک باپ ہے تو بھائی پر بھی باپ کو ترجیح ہوگی۔ آگے حدیث ہمارے پاس تیسری فصل ہے اس باب کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالا روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرتے تھے، کننا نغزو مع رسول اللہ، لیسا معنا نساء، ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھیں، فقلنا، تو ہم نے کہا الا نختصی، کیا ہم خصی نہ ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو کیا ہم کسی طریقے سے نہ مرد نہ کر لیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ایسے ہی ہے نا۔ فنہانا عن ذالک، تو اسلام کا مزاج یہ نہیں، اسلام بہت ہی دیگر مذاہب سے یا انسانی سوچوں اور انسانی کاوشوں سے بہت آگے ہے، الحمدللہ، اور بڑی رحمت ہے یہ، ایک آدمی کو بیکاری کر دے، اللہ اکبر، ہمیشہ کے لیے، الا نختصی، کیا ہم خصی نہ ہو جائیں، فنہانا عن ذالک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں فوراً منع فرمایا، ثم رخص لنا، پھر آپ نے متبادل کیا دیا، متبادل آپ کی کسی چیز کو اسلام روکتا نہیں بلکہ متبادل ضرور حل پیش کرتا ہے، جائز اور صحیح، تو آپ نے ہمیں رخصت دے دی، ان نستمتع، استمتع یستمتع اور نستمتع باب استفعال ہے کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں،
नस्तमतिया यानी हम मुता कर सकें। अल्लाह के रसूल ने हमें रुख्सत दे दी कि हम फ़ायदा उठा सकें, हम मुता कर लें। फ़कान अहदुना यनकिहु अलमरअता बिस्सौब, हाँ जी, तो हम में से फिर एक निकाह कर सकता था किसी औरत से, बिस्सौब किसी कपड़े के बदले में, हक़ महर के तौर पर। उसकी दिलजोई की, उसको सूट पहना दिया, बना दिया और उसके साथ निकाह कर लिया। इला अजलिन, एक वक़्त मुकर्रर तक। सुम्मा क़रा अब्दुल्ला, फिर ये बयान करते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ऐ अहले ईमान, मत उन चीज़ों को हराम करो जो पाकीज़ा हैं, वो पाकीज़ा चीज़ें मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल ठहरा दी, उनको हराम ना करो अपने आप पर। हाँ जी, तो ये हदीस सुनकर आपके ज़हन में बड़े कुछ सवालात भी उभरे होंगे, लेकिन अभी सवालात ना करें, बस अभी इंशाल्लाह आप आगे फ़िक़्हुल हदीस में और मुस्तकिल मौज़ूआत में इनको डिस्कस करेंगे। तो सर-ए-दर्स यहाँ हम सिर्फ तर्जमा के मुक़य्यद हैं। अहले सुन्नत की तरफ थोड़ा सा सुन लीजिए। अहले सुन्नत के चारों मज़ाहब में मुता हराम है। सबसे पहली तो बात ये है। अब की बात क़यामत तक। हिदाया के मुसन्नफ़ ने जो इमाम मालिक रहमहुल्लाह की जानब इसके हलाल होने की निस्बत की है, हिदाया का जो मुसन्नफ़ है ना, हनफिया के किताब है अहनाफ की, उनके जो मुसन्नफ़ है लिखने वाले, उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने मुता को अब भी हलाल समझा है। तो ये जो उन्होंने हलाल होने की इमाम मालिक की तरफ निस्बत की है, तो उनसे ये सहवन हुआ है, गलती से हुआ है। इसलिए कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने अल मुअत्ता और उन्हीं की कुतुब फ़िक़ह में मुता को साफ हराम लिखा है, तो काम ख़त्म हो गया। और मुहद्दिसीन की राय में मुता 2 बार हलाल और 2 बार हराम हुआ। ठीक है जी। चुनाचे फतह मक्का के दिन जो आखिरी हुर्मत थी, एक तो खैबर के दिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, आपने इसको हराम किया, और अब ये दूसरी बार जो आपने हलाल करके हराम किया फतह मक्का के दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे क़यामत तक के लिए हराम करार दे दिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस मफ़हूम की अल मुअत्ता, बुखारी, मुस्लिम और तिर्मिज़ी में इसकी हुर्मत की रिवायत मौजूद है, और है भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, जो शिया के इमाम हैं। तो शिया जो है इसको हलाल समझते हैं, खूब इससे फ़ायदे उठाते हैं, वलियाज़ु बिल्लाह। हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद हैं और अहले सुन्नत वल जमात के सबसे बड़े आइम्मों में से इमाम हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हदीस है 3158। वानी इब्न अब्बास अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, कहा वो कहते हैं, इन्नमा कानत अल मुतअतु फी अव्वल इस्लाम, कि मुता जो था ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में ज़माने में था। ठीक है। कान रजुलु यक़दमु अल बलदता, तो उसका तरीका ये होता था कि कोई आदमी जाता किसी दूसरे शहर, परदेसी मुसाफिर, लैसा लहू बिहा मारिफा, जिसकी वहाँ कोई जान पहचान नहीं होती थी, परदेसी होता था, फ़यतज़व्वजुल मरअता बिक़द्रि मा युरा, तो वो किसी औरत से शादी कर लेता, निकाह कर लेता उस अंदाजे के मुताबिक जो वो मुनासिब मालूम, वो जो मुनासिब समझता कि मैं इतनी मुद्दत यहाँ रहूँगा या इतना मेरा यहाँ काम है, उस हवाले से उसे उस हिसाब से। अन्नहु युकीमु, कि माजुरा अन्नहु युकीमु, कि वो इतना अरसा यहाँ ठहरेगा, तो उस के मुताबिक वो एक अंदाजे से उसके साथ उस मुद्दत तक निकाह कर लेता। फ़तहफ़ज़ु लहू मताअहू, तो वो औरत जो है वो उसके मालो मता की भी हिफाजत करती, वो पूरा घर बन जाता ना, पूरा एक निज़ाम सिस्टम। वतुस्लिहु लहू शय्यहू, और उसके लिए खाने पकाने का भी इंतज़ाम करती। हत्ता इज़ा नज़लत आया, यहाँ तक कि जब ये आयत करीमा आयत मुबारका उतरी, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, कि तुम पर सब हराम है सिवाय
اپنی تمہاری بیویاں جو کہ جن سے تم نکاح کرتے ہو، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جن کے تمہارے یا ان کے یعنی اہل ایمان کے ہاتھ جو ہیں وہ مالک بنے ہوں۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا، یہ بات روایت بیان کر کے، فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ، تو اس کے علاوہ ان جو دو قسم کی جو ہیں اور خواتین ازواج، ان کی منکوحہ بیویاں یا ان کی جو لونڈیاں ہیں، ان کے علاوہ جو بھی شرمگاہیں ہیں وہ ان کے لیے حرام ہیں۔ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی صراحت کر دی۔ جی تو یہ 3058 یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے، مگر اس کے عمل میں یا اس کی حقیقت میں یا اس کے مضمون میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور لیکن سند میں موسیٰ بن عبیدہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں الفاظ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اور وہ اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی تیار کرتی یا پکاتی، وہ عورت جس سے وہ متع کا نکاح کرتا تھا ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ فائدوں میں سے عزیز طلبہ یہ حدیث جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے خطبہ دیا، یعنی ان کے والد محترم کہ خطبہ میں انہوں نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 بار متع کی اجازت دی، پھر اس کو حرام کیا۔ اللہ کی قسم اب اگر مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے متع کیا ہے اور وہ اس حال میں کہ وہ شادی شدہ بھی ہوا تو میں اس کو رجم کر دوں گا، یہاں تک کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع حرام کرنے کے بعد پھر اسے حلال کر دیا تھا، تو اگر وہ 4 گواہ لے آئے تو پھر میں شاید اس کو چھوڑ دوں، وگرنہ میں اسے رجم کر دوں گا۔ السلام علیکم۔